ماہنامہ کلندر شعور دسمبر 2021۔ آج کی بات، تفکر طلب۔ آدمی جو سنتا ہے وہ دیکھتا ہے، لیکن سن کر دیکھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ کیا دیکھ رہا ہے۔ فہم سنی سنائی باتوں سے زیادہ نہیں، جبکہ قلبی مشاہدہ پردے میں ہے۔ حضرت آدم سے اب تک شماریات سے زیادہ آدمی زمین پر آئے اور چلے گئے۔ کہاں سے آئے کسی نے نہیں دیکھا، کہاں چلے گئے کوئی نہیں جانتا۔ البتہ جنہوں نے زمان و مکان سے واقف ہونے کی کوشش کی اور اصل کو تلاش کیا، وہ جانتے ہیں۔ سورہ عنکبوت آیت 69۔ اور جو لوگ میرے لیے جد و جہد کرتے ہیں، میں ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتا ہوں۔ قانون۔ آدمی پہلے سنتا ہے، آواز کی لہروں سے دماغ کی اسکرین پر ہلکا خاکہ بنتا ہے اور شعور کو لہروں میں مخفی مفہوم کا ادراک ہوتا ہے، جس کو خیال کہتے ہیں۔ خیال قبول کرنے سے خاکہ گہرا ہوتا ہے اور فہم تصویر کا احاطہ کر لیتی ہے، وہ تصویر جو لاشعور سے آئی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب آواز کی لہریں دماغ کی اسکرین پر منعکس ہوتی ہیں تو تصویر بن جاتی ہے، لیکن شعور کو مبہم خاکے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ البتہ مفہوم ذہن میں داخل ہو جاتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ ماحول سے ملنے والی طرزیں خیال میں شامل کرتا ہے اور ذہن ایلیوژن میں چھپ جاتا ہے۔ عرض یہ کرنا ہے، ہر شخص سنتا ہے پھر دیکھتا ہے۔ کوئی فکشن ذہن کے سننے کو دیکھ رہا ہے اور کوئی اندر میں آواز کا مشاہدہ کرتا ہے۔ عالمین کا وجود وہم و خیال کی بیلٹ پر قائم ہے۔ ہر خیال میں معانی ہیں، ہر معانی دو وجود یا دو رخ پر قائم ہے۔ مثال یہ ہے، گرم ٹھنڈا، کھٹا میٹھا، فرحت بخش ناگوار، خوشی غم، وجود عدم وجود، پیدائش انتقال۔ انتقال سے مراد منتقلی ہے۔ ایک دن کا بچہ اور 60 سال کا بوڑھا آدمی انتقال مکان سے زمان میں منتقل ہوتا ہے اور زمان سے باہر آتا ہے تو انتقال کے بعد دوبارہ زمان میں چلا جاتا ہے۔ محترم قارئین اور سائنسدان خواتین و حضرات، اس بات سے ہم واقف ہیں کہ بنیادی طور پر علم دو طرح دماغ کے اندر پرنٹ ہے، علم حضوری اور علم حصولی۔ محقق جو بھی انکشاف کرتا ہے وہ ان دو دائروں میں موجود ہے۔ علم حضوری یہ ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں چلے جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں اور اس دنیا میں قیام مستقل کیوں نہیں ہے۔ دوسرا دائرہ یہ ہے کہ جب بچہ بات کرتا ہے تو بات کی اصل صورت حروف، الفاظ اور مفہوم کا دہرانا ہے۔ اصطلاح میں اس کو علم حصولی کہا جاتا ہے۔ وہ علم جو تکرار پر مبنی ہو۔ تکرار کس ایکویشن کے تحت ہوتی ہے یہ جاننا علم حضوری ہے۔ بچے کا ذہن والدین اور ماحول کی طرز فکر سے بنتا ہے۔ ہر دور میں اور فی زمانہ ایسی فکر کا غلبہ ہے کہ ایک نسل کی بات کو
دوسری نے اور دوسری نسل کی بات کو تیسری نسل نے سن کر دہرایا ہے، مگر دیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ کیا دہرا رہے ہیں۔ مثال، ماں نے کہا یہ انار ہے، بچے نے سوچے سمجھے بغیر تسلیم کر لیا کہ یہ انار ہے۔ ماں کو ظاہری خواص کے علاوہ نہیں معلوم کہ انار کیا ہے، اس لیے بچہ نہیں جانتا کہ انار کیا ہے، کیسے بنتا ہے، کہاں سے آتا ہے، اور منہ میں رکھتے ہی انار کا دانہ پانی میں تحلیل ہو کر کہاں غائب ہو جاتا ہے۔ انار کے دانوں کے درمیان دیواریں کس نے بنائیں؟ ان دانوں میں پانی کہاں سے آیا؟ جھلی ڈال کر پانی کو کیسے اور کس نے جمایا؟ جب انار کا غلاف کھلا تو اندر میں دانوں کا درجہ حرارت تبدیل ہو گیا۔ انار قدرت کا بنایا ہوا ڈیپ فریزر ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ وہ ایک بار مرتا ہے، جبکہ وہ کسی اور دنیا میں موت سے گزر کر اس دنیا میں زندہ ہوتا ہے۔ عالم ناسوت میں آنے سے پہلے وہ کہیں موجود ہے، کہاں ہم نہیں جانتے۔ بعض والدین کو بچے کی پیدائش سے پہلے خواب میں خوشخبری مل جاتی ہے کہ وہ صاحب اولاد ہوں گے یا ان کے ہاں صاحب یقین بچے کی ولادت ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ جو بچہ اس دنیا میں نہیں آیا وہ کہیں موجود ہے۔ خواب میں اس دنیا کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جب بچہ وہاں سے عالم ناسوت میں منتقل ہوتا ہے تو منتقلی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے بچے کی اس عالم میں موت واقع ہو۔ موت کا مطلب مرنا نہیں، انتقال مکانی ہے۔ موت کا تجربہ کسی فرد کے لیے نیا نہیں، وہ موت انتقال سے گزر کر عالم ناسوت میں پہنچا ہے، یعنی اس دنیا میں مرنے سے پہلے وہ اس سے پہلے کی دنیا میں مر چکا ہے، اور یہاں پر ایک طرح سے مرنے کے بعد کی دنیا دیکھ رہا ہے۔ جب عالم ناسوت میں موت واقع ہوگی تو وہ اعراف میں داخل ہوگا اور وہاں کی دنیا دیکھے گا۔ اعراف کیا ہے اس نے نہیں دیکھا، اس نے عالم ناسوت بھی نہیں دیکھا، سنی سنائی بات کو قبول کیا ہے۔ سورہ مومن آیت 58۔ اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں، اور نہ ایمان لانے والے نیکوکار اور نہ بدکار برابر ہیں، تم بہت کم غور کرتے ہو۔ تلاش کرنا ہے کہ فرد کہاں سے آیا ہے، جبکہ وہ کہیں سے آیا ہے۔ کوئی شے ایسی نہیں جس کا زمین پر مستقل قیام ہو، وہ کہیں سے آتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے۔ جس کو ہم دنیائیں کہتے ہیں اس کی باطنی تعریف زمین ہے۔ زمین پر نظر آنے والی کوئی شے زمین کی نہیں، کہیں سے آتی ہے اور اوجھل ہو جاتی ہے۔ آئیے وہم، خیال، تصور، مظاہرہ، کشش اور گریز کے فریم میں رہ کر تلاش کرتے ہیں کہ ایلیوژن اور حقیقت کیا ہے۔ گھر میں الماری ہے، فرد جانتا ہے کہ اس میں زیورات اور رقم وغیرہ رکھی جاتی ہے، لیکن ساتھ ہی ذہن میں ایک لہر آتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ الماری بنتی کیسے ہے۔ الماری کا مظاہرہ علم حصولی ہے۔ محترم دوستو، آج کی بات میں اس بات کو کئی مرتبہ مختلف زاویوں سے بیان کیا جا چکا ہے۔ ایک مثال سے پورا فارمولہ ذہن میں پرنٹ ہو جاتا ہے۔
اس کو اس طرح سمجھیے کہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، ہم دیکھتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں کہ کچھ لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے یہ اس تک رسائی ہونے کے باوجود نہیں جانتے کہ کیا لکھا ہوا ہے، اور اس کے آغاز اور انتہا میں کیا رموز ہیں۔ علم حضوری اور علم حصولی کے فریم میں رہتے ہوئے درخواست ہے کہ تلاش کریں ہم دنیا میں آنے سے پہلے کہیں تھے، جہاں تھے اس کے مختلف نام مظہر بنتے ہیں، لیکن ہم اس مقام سے واقف نہیں جہاں سے آتے ہیں، اور سفر پورا کر کے وہاں چلے جاتے ہیں۔ زمین پر آنا اور غیب و شہود سے گزرنا، بالآخر سفر جہاں سے شروع ہوا وہاں واپس چلے جانا۔ دنیا دائرہ، سرکل ہے۔ دائرے میں کوئی آدمی کتنے ہی چکر لگائے، 10، 20، 50، وہ دائرے میں ظاہر ہوتا ہے اور دائرے کا سفر دائرے میں ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے، ہر شے اللہ کی طرف سے ہے اور ہر شے اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ نہایت محترم دانشور اور وہ قارئین تفکر جن کا شعار ہے، مجھ فقیر کی درخواست ہے کہ آج کی بات پڑھ کر ذہنی نقوش کو کرتاس ابیض پر لکھیے۔